السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے علامہ اقبال اکیڈمی چوڑارا کی طرف سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ڈسکشن منعقد کیا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظوں میں ڈبیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے 2 گروپ منعقد کیے ہیں، ایک تو ہے گروپ اے اور گروپ بی۔ اس ڈبیٹ میں ہم علم بانٹنے کی کوشش کریں گے، اگر کہیں پر کچھ کوتاہیاں رہی ہوں گی ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دونوں گروپ ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور جوابات بھی سنیں گے۔ جورنگ سوالات و جوابات ہم مثبت رویہ کا خاص خیال رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ فوکس اسی چیز پر رکھیں گے کہ علم بانٹ سکے اور کوتاہیوں کو دور کر سکے۔ پہلے ہم سوالات کا سیگمنٹ شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں زبیر صاحب جو کہ گروپ اے کی طرف سے ہیں، وہ گروپ بی کو کچھ سوالات پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ میلاد کسے کہتے ہیں، یعنی میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد، پہلے اگر دیکھا جائے کہ یہ عمل کیا ہے، میلاد کے دن ہم کن عملوں کو انجام دیتے ہیں، تو بہت سے ایسے اعتراضات اور فکری جو اختلافات ہیں ان کے لیے وہ خود ہی جواب دہ ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نظر بخشے میلاد النبی الفاظوں پر، تو نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ میلاد النبی یعنی حضور کی تولد یا حضور کی ولادت، یوم میلاد، اب جامع الفاظوں میں ہم اس دن کو کہہ سکتے ہیں کہ جس دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لایا، یا جس دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے صفات عطا کیے گئے۔ یہ ایک ایسا احترام شدہ دن ہوتا ہے، ایک ایسا فضیلت مند دن ہوتا ہے، ایسا مقدس دن ہوتا ہے جس دن ہمارے لیے وہ حضور تشریف لائے جن کے صدقے یہ ساری دنیا بنی، جن کے صدقے سے ہمیں نماز ملی، صدقہ، روزہ، زکوٰۃ، سب احکام ملے، جن کی وجہ سے ہمیں تمام علوموں سے آگاہی ملی، جنہوں نے ہمیں خود شناسی، خدا شناسی، سب کچھ، زکوٰۃ، احکام، سب کچھ، سبوں کا علم بخشا، اس حضور نے تشریف لایا۔ اور اس دن ہم مختلف عملوں کا انجام دیتے ہیں۔ وہ سب عملیں ہماری اصل میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی جو نسبت، جو عشق، جو محبت ہے، دراصل حضور کے محبت میں وہ ساری ہم عملیں انجام دیتے ہیں، جیسے کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تقسیم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت عظمیٰ پر ہم ان کا چرچا کرتے ہیں، جس کا حکم ہمیں خود اللہ رب العزت دیتا ہے کہ آپ اپنی جو میں نے آپ کو نعمتیں بخشی ہیں ان کا چرچا کرو، ان کا مطلب تہ دل سے شکر کے طور پر ان کا اعلان کرو، چرچا کرو۔ لہٰذا ہم یہ جو ساری اعمال ہے ان کا ہم انجام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہ ساری کام ہمارے مطلب عشق سے جڑی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ ہم اس دن نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نعمتیں تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ خالی اسی دن کرنا ہے یا عام دن کے لیے بھی ضروری ہے ہمارے لیے؟ جی نہیں، بلکہ یہ سارے اعمال ہیٚکو أسۍ یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ کہِ یہِ چھُ أسۍ ؤریَس آسان کران روزان کہِ أسۍ چھِ ؤریَس نٮ۪ماز پران، أسۍ چھِ ؤریَس پنٛنِس حضوٗر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود روزان سوزان، دعا سلام روزان سوزان، سۭتۍ سۭتۍ مطلب ؤریَس تہِ چھِ أسۍ صدقہٕ آسان روزان کران، تقسیٖم کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمتہٕ۔ اَتھ دۄہس چھِ أسۍ زیادٕ پنٛنہِ طرفہٕ یہِ فوقیت دِوان کہِ اَتھ چھےٚ مطلب حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ نسبت یِوان لبنہٕ، تَوَے چھِ أسۍ اَتھ دۄہس زیادٕ احترام کران۔ کیا وۄنۍ تُہۍ ہیٚکوا اَسہِ قرآن سۭتۍ ولادت ثٲبت کٔرِتھ؟ سب سے پہلے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں متعدد بار کئی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ولادت کا ذکر۔ جس طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسلام علیک یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسلام علیک یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن پر سلامتی ہو جس دن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اس دن سلامتی ہو جس دن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے، اس دن پر سلامتی ہو جس دن وہ پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے اس دن سلامتی ہو جس دن یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اس دن سلامتی ہو جس دن یحییٰ علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے، اس دن پر سلامتی ہو جس دن یحییٰ علیہ السلام پھر سے زندہ کیا جائے گا۔
اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن پر سلامتی بھیجتا ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلام بھیج رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پر کتنی سلامتی بھیج رہا ہوگا اللہ تعالیٰ. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کرتا ہے، مفصل طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ذکر کرتا ہے. اور اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ولادت کی ذکر کرنا، پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ ہمارا کوئی ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کی ذکر کرتا ہے، ولادت کی ذکر کرتا ہے. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، یعنی میرا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ میں نے ان پر حسن بھیجا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ولادت ہوئی، حسن کی ولادت ہوئی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ حسن کی ولادت کے ذکر بھی کرتا ہے. لہٰذا ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ولادت کے ذکر کرنا، پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ ہمارا کوئی اپنا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خود کا سنت ہے. اچھا، یہ تھا آیاتوں سے واضح کہ میلاد کے متعلق آیتیں. اب آپ میں یہ فرما سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں میلاد کے متعلق کیا فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کیا استدلال آپ حدیثوں سے کیجیے میلاد کے متعلق؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، عبدالحق اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جو ابو لہب ہے اس نے حضور، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں پہنچائی ہے، جس پر سورہ لہب گواہ ہے. لیکن اس سے ابو لہب کو تخفیف عذاب کیا جاتا ہے پیر کے دن، کیونکہ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس نے سنی تو اس نے ایک لونڈی آزاد کی، تو اس نے اس کو اپنی انگلی سے اشارہ کیا، تو جس کی وجہ سے اس کو تخفیف عذاب کیا جاتا ہے. تو دوسرے حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو جمعہ کا دن ہے، اس دن عید المساکین ہے، یعنی اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہو تو وہ دن ہمارے لیے کتنا اعلیٰ دن ہو، تو ہم اس دن خوشی کیوں نہ منائیں. کیا آپ ہمیں قرآن سے استدلال کر کے کچھ اپنی دلیل کو باضابطہ طور واضح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ فرما دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی میرے آپ پر فضل اور رحمت میں نے آپ کی طرف بھیجی اس پر خوشی منائیے. جو بھی یہ خوشی منائے گا وہ اس کی مال و دولت سب سے بہتر، اس سے افضل ہے اگر وہ ان پر خوشی منائے. اب یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ فضل جو یہاں پر اس سے پہلے کی جو آیت ہے 57، آیت نمبر 57 سورہ یونس کی، اس میں قرآن کا ذکر آیا ہے. اس لیے جو مخالفین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول جو ہے وہ قرآن کے لیے آیا ہے، نہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیونکہ یہاں پر حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. اور سورہ وضحیٰ کی آیت بھی گواہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا مگر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت ہے ان کا احسان جتلایا، جس کی گواہ سورہ ال عمران آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف میں نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا کہ میں نے ان کی طرف ایک رسول بھیجا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ میں دعا کرتے تھے کہ حضور کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر آپ نے ہمیں آسمان سے کوئی نعمت بھیجی تو ہم اس دن کو عید مقرر کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا، من و سلوہ کی جو نعمت ہے اتاری. اس کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح کر کے کہتے ہیں کہ اس دسترخوان میں جو ہے روٹیاں اور مچھلیاں وغیرہ جیسی نعمتیں تھیں. اور
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے تمام، نہ کہ اس دنیا کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے. کیا ہم پر یہ حق نہیں بنتا کہ اس مناؤ تمن میلاد بے پور خوشی سان بے اصل پٹ کیا اس پٹ یہ حق بنان کی. یہاں پر میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. أمۍ سُنٛد وننُک غرض چھُ یِہوٚے کہِ اللہ تعالیٰ چھُ واریاہ مختلف جایَن فرماوان کہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ تۄہہِ فضل کَریو رحم کَریو تُہۍ مَنٲیِو خوشی، یا اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نعمت کَریو تُہۍ مَنٲیِو خوشی. یعنی اگر أمۍ سُنٛد مطلب چھُ یہِ کہِ اگر أسۍ کانٛہہ تہِ خوشی یعنی نعمت نِمو اَتھ جایہِ، اگر کانٛہہ تہِ نعمت نِمو، چاہے اگر أسۍ قرآن نِمو اَمہِ جایہِ، یعنی قرآن چھِ اَسہِ بٔڑ نعمت، چاہے ماہِ رمضان نِمو یا ایٖمانٕچ نعمت نِمو، ایٖمان چھِ یا اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُف یہِ نِمو، یا اللہ تعالیٰ سُنٛد توحیٖد یہِ سَمٕجھ اَسہِ یہِ نِمو، یہِ نعمت نِمو، اَمِچ خوشی کَرو. اگر أسۍ یِم تہِ کانٛہہ تہِ یِمو منٛز نعمت نِمو مگر تِم گژھن تِم یِن رحمَس منٛز، تِم یِن فضلَس منٛز. مگر ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نعمت ییٚمہِ سٕنٛدِ ؤسیٖلہٕ یہِ سورُے اَسہِ میلیو، قرآن میلیو، دیٖن میلیو، اِسلام میلیو، نٮ۪ماز میلے، روزٕ میلے، یا باقٕے یِم دیٖنٕکۍ احکام میلے، تِم میلے ساروی کھۄتہٕ زیادٕ. تِم میلے صرف تہٕ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ ؤسیٖلہٕ. اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یہِ ثٲبت کہِ یِم سارے نعمت یِمو کھۄتہٕ افضل یعنی فضلہِ کبیٖر چھُ اَسہِ یہِ کہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُہ یہِ کہِ نبی علیہ السلام آیہِ اَسہِ کُن. گوٚو اَتہِ توٚر سُہ فِکرِ کہِ اگر أسۍ قرآن کہِ مِلنَس پٮ۪ٹھ خوشی مناوو، سُہ چھُ اکھ رحم، سُہ چھُ فضل اللہ تعالیٰ سُنٛد. نبی علیہ السلام اگر نبی صٲب چھِ سانہِ خٲطرٕ فضلہِ کبیٖر، اَتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ خوشی گژھو أسۍ مناوٕنۍ. یہ اوس قرآن و حدیث کہ قرآنس منٛز کیٛاہ چھُ آمُت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلمس متعلق، حدیثن منٛز کیٛاہ چھُ آمُت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلمس متعلق. وۄنۍ یِم مُخالِفیٖن چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ اعتراض یِوان کرنہٕ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ. اَتھ منٛز چھُ یہِ اکھ اعتراض تہِ کہِ مُخالِفیٖن چھِ یہِ فرماوان کہِ تُہۍ چھِو غلوٗ کران، یعنی تُہۍ چھِو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس اعلیٰ درجہٕ دِوان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مطلب اللہ تعالیٰ سُنٛد درجہٕ چھُ دِوان. تۄہہِ کیٛاہ چھُ اَتھ متعلق ہٮ۪وان فرماوُن؟ پہلے اگر ہم دیکھیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود بہت بڑی دلیل ہے توحید کی، کیونکہ سورہ اخلاص میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. تو اتھ چھُ اَسہِ ثٲبت گژھان کہ یُس أسۍ چھِ مناوان اَمہِ دۄہ برتھ ڈے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس چھُنہٕ نوز باللہ کٕہٕنۍ تہِ برتھ ڈے. گوٚو اَتٮ۪تھ چھِ اَسہِ پانے تران فِکرِ کہ یہِ مطلب توحید یہِ چھُ اکھ توحیدٕچ واریاہ بٔڑ مطلب دلیٖل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد برتھ ڈے مناوُن چھُ توحیدٕچ اکھ بٔڑ دلیٖل. اچھا، کیا اب آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید کا تصور جو دو ہی عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے وجود میں آئی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید چھِ زٕے، بلکہ عیدُک اگر أسۍ مطلب گۄڈٕنٮ۪تھٕے لفظس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو، عیدُک مطلب گٔے خوشی. لہٰذا یۄس یہِ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ، یہِ چھِ اکھ عید مسرت، یہِ چھِ خوشی، مطلب یہِ چھِ سۄ اکھ عید، عیٖدِ منٛز چھِ عاشقن ہٕنٛز عید. یہِ چھَنہٕ کانٛہہ فرض عید کینٛہہ بلکہ یہِ چھِ عاشقِ رسوٗلن ہٕنٛز عید، یہِ چھِ عید مسرت. اس کے بعد جو مخالفین کا ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابوں کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کسی قرون اولیٰ میں نہیں منایا، یہ لہٰذا یہ بدعت ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ اس کی وضاحت کیجیے. جی، ہم مانتے ہیں کہ یہ عمل، یہ دن جس طرح ہم انجام دیتے ہیں یہ بدعت ہے، ایک نیا طریقہ ہم اس میں رائج کرتے ہیں. مگر اگر دیکھا جائے کہ اس میں کن عملوں کو ہم رجحان دیتے ہیں، کن عملوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں، تم چھِ آسان درود دِنۍ، تم چھِ آسان نبیَس سلام سوزنہِ، تم چھِ آسان مختلف صوٗرتن منٛز نعمتہٕ تقسیٖم کرنہِ. اس میں کیا غلط ہے؟ اگر أسۍ وٕچھو کہ یُس میلاد مناوُن چھُ، ہاں ہم جس طرح انجام دیتے ہیں سُہ چھُ بدعت، سُہ چھُ اکھ نوٚو چیٖز. مگر یِم اصلی عملہٕ اتھ منٛز چھِ، تُہُنٛد روح چھُ سیوٚد صحابن سۭتۍ اَسہِ مِلان. اس دن ہم کیا ہی کرتے ہیں، ہاں أسۍ چھِ مانان یہِ چھُ بدعت، نوٚو بدعت چھُ. اس کی مطلب یہ بدعت ہونا، اس کی دلیل بھی حضرت فاروق اعظم کا وہی حدیث ہے جب انہوں نے نماز تراویح کی جماعت قائم کی، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتنا ہی اچھا، کتنا نیا کام ایجاد کیا. لہٰذا پہلے تو یہ بدعت کی دلیل ہوتی ہے کہ بدعت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بدعت چھُنہٕ بدعت صحیح آسان، یہ چھُ بدعت حسنہ کے زمرس منٛز یِوان. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میلاد منانا ہاں یہ بدعت ہے، نیا چیز ہے، مگر یہ نئے چیز میں بھی ایک مستحب درجہ رکھتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی عمل ہے جس میں ہماری نیت ہو، جس میں ہمارا اخلاص ثابت ہو، تو یہ ہمیں ثواب ہی ملے گا. اس عمل سے ہمیں ثواب پہنچے گا، اور ہمیں امید بھی ہے کہ اس عمل میں ہم اخلاص برتتے رکھیں گے اور ہمیں اس کی بجائے ثواب ملتا رہے گا. میں تھوڑا سوری ٹو سے
یہاں میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کوشچن. کیا یہ بدعت ثابت ہے حدیثوں سے بدعت کے دو اقسام ہوتے ہیں جامعہ طور بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ؟ اس کی کوئی دلیل ہے حدیث میں؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بدعت سیئہ، بدعت حسنہ. بدعت سیئہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی دین میں نقصان ہو، جس کا اگر واسطہ نہ بھی ہو دین سے، لیکن پھر اس سے نقصان ہو جائے، دین میں کوئی عمل دخل ہو، کسی حدیث سے ٹکرائے وہ بات، اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ. بدعت حسنہ وہ ہوتا ہے اگر وہ نیا ہی ہو لیکن اس سے کچھ فائدہ ہو. ہم یہ میلاد بدعت سیئہ بدعت حسنہ میں رکھتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے دین کو، بلکہ اس سے فائدہ ہی پہنچتا ہے دین کو. دین کی بقا کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. دین کا چرچا عام ہوتا ہے، حضور کا چرچا عام ہوتا ہے، حسن کی سیرت عام ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے دین کو، اسی لیے یہ بدعت حسنہ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ صحیح بات ہے، سائستہ کے حدیث سے ثابت ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اب ایک اور سوال ہے کہ کیا بالفرض کیا اجتہاد میں یہ آ سکتا ہے؟ اجتہاد جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کے بارے میں، مجتہد کے بارے میں صحیح احادیث بخاری میں بھی اجتہاد ہوگا، مجتہد آئیں گے 1 سینچری کے بعد. تو کیا ہم اس کو اجتہاد میں بھی لا سکتے ہیں میلاد کو؟ ہاں، ہم اجتہاد میں بھی لا سکتے ہیں میلاد. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ میں کوئی مسئلہ ہو پہلے آپ قرآن میں دیکھو، پھر آپ حدیث میں دیکھو اگر ملی، پھر صحابہ میں دیکھو، اگر نہیں ملے تو پھر جو آپ میں ہو مطلب علماء کرام ان میں دیکھو وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجتہد ہوتا ہے اگر وہ کوئی اجتہاد دے، کوئی مسئلے پر کوئی فتویٰ دے، اگر وہ ٹھیک ہو یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہو، تو جو اس بات پر عمل کرے ان کو بھی اس کو مجتہد کو 2 ثواب ملتے ہیں. ایک خود کے ثواب ملتے ہیں اور جو اس پر عمل کرتے اس کے ثواب ملتے ہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں ہو یعنی اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہو دین پر، اس کے باوجود بھی اس کو گناہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک لیول کا ثواب اس کے لیے بھی ملتا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ اجتہادی خطا معاف ہے؟ اجتہادی خطا معاف ہے. اچھا، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم مخالفین کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ذہن کو کشادہ کیجئے. آپ میلاد کو آنکھ بند کر مت یہ کہ یہ کفر شرک ہیں، لوگوں کو گمراہ مت کیجئے. آپ بدعت حسنہ میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں، اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا آپ مجتہد کی نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کا اٹھائیے، اجتہاد میں بھی دیکھیے. تو اس میں گنجائش ہے. ہر وقت اسلام میں کوئی نئے کام کے لیے ہر وقت ڈورز اوپن ہے. بالکل، مطلب میرا مطلب یہ نہیں ہے مطلب کہ قرآن حدیث ہر بات پر قرآن حدیث ہر بات پر قرآن حدیث. بدعت میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، اجتہاد میں بھی اجتہاد اور بدعت حسنہ کے دروازے اوپن رکھنے ہیں، وہ اوپن ہی ہیں ابھی بھی. اچھا، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اسی دن یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی، لہٰذا ہم اس دن خوشی منائیں یا ہم غم کا اظہار کریں؟ یہ جو سوال ہے، یہ جو مختلف مخالفین کی طرف سے موسٹ آسکڈ کوشچن ہے کہ اس دن یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے، لہٰذا آپ کیا مناتے ہو، غم مناتے ہو یا خوشی مناتے ہو؟ اس کے کئی سارے جواب ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارا حضور حیات ہے، وہ ابھی بھی حیات ہے، وہ ہم سب کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ظاہری طور پر پردہ کیا ہے، اس لیے ہم غم نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسلام میں جو یہ دکھ کا تصور ہے وہ صرف خالی 3 ہی دن کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آج ہم نہیں مناتے. صرف پہلے 3 دن کے لیے ہم دکھ منا سکتے ہیں، آج ماتم منا سکتے ہیں، پھر وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آپ کے لیے زندہ رہنا بھی رحمت ہے اور وفات کرنا بھی رحمت ہے. یعنی میون تہ زندہ روزن تہ تہند خاطر رحمت
تو وفات کرن تہِ رحمت. سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ رحمت؟ نبی علیہ السلام فرمو اگر بہٕ تۄہہِ منٛز زِندٕ روزٕ پَتہٕ بہٕ دِمو تۄہہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُس بہٕ نٔو نٔو تعلیٖم تۄہہِ دِوان نٔے نٔے کَنسٮ۪پٹ چھُس وَنان سُہ چھُ اَمہِ حِساب چھُ میون تۄہہِ منٛز روزُن بہتر یعنی خٲرجی کٲم. اگر بہٕ وفات کَرٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ ییٚلہِ بہٕ وفات کَرٕ قبرِ مُبارکَس منٛز یِن تٕہٕنٛدۍ ہر وقتہٕ مےٚ چھِ یِتھ پٲٹھۍ آمُت حدیٖث پاکَس منٛز جُمعہ دۄہ چھِ یِوان نبی علیہ السلام نِش ہر أکۍ سٕنٛدۍ اعمال پیش کَرنہٕ یِتھَے پٲٹھۍ فرموو نبی علیہ السلام تُہٕنٛدۍ اعمال یِن مےٚ پٮ۪ٹھ پیش کَرنہٕ بہٕ آسہٕ تِم وٕچھان اگر تِم ٹھیٖک ٲسۍ تہٕ بہٕ کَرٕ خۄداے سُنٛد حمد اگر تِم وٕنۍ ٹھیٖک ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ تیٚلہِ کَرٕ بہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ دُعاے اِستِغفار یعنی بہٕ کَرٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بخشٲیِش خۄدایَس یِتھ پٲٹھۍ چھُ میون وفات تہِ کَرُن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بہتر تہٕ میون زِندٕ روزُن تہِ بہتر. بیٚکِس حدیٖثَس منٛز فرموو نبی علیہ السلام فرموو کہِ میون زِندٕ روزُن چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بہتر وفات کَرُن بہتر. زِندٕ روزُن چھُ اوبویسلی پاے کِتھ پٲٹھۍ چھُ بہتر بیٚیہِ فرمووُکھ وفات کَرُن چھُ یِتھ پٲٹھۍ بہتر اگر اللہ تعالیٰ یَژھان چھُ کُنہِ قومَس سُہ دی تِمن عذاب یعنی تہِ اگر کانٛہہ قوم کانٛہہ اُمت پنٛنِس پیغمبرس مُنکِر بَنہِ تِم مانن تٔمۍ سُنٛد کِہیٖنۍ نافرمٲنی کَران پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ تِہنٛدِس پیغمبرس زِندٕ تھاوان تاکہِ تِہُنٛد حشر چھُ ہاوان پَتہٕ پیغمبرس کہِ بہٕ کُس حشر کَرٕ یہِ تُہٕنٛدِس اُمتَس سۭتۍ یِمو جُٹلووُکھ ژٕ یِمو جُٹلو حقٕچ کَتھ یِہُنٛد حشر ہاونہٕ خٲطرٕ چھُ پیغمبرس تھاوان اللہ تعالیٰ زِندٕ تاکہِ تِم وٕچھن أمۍ سُنٛد حشر اگر میون وفات گوٚو اَمے مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یَژھان تۄہہِ عذاب دیُن کِہیٖنۍ نہٕ سُہ چھُ یَژھان تۄہہِ رحم کَرُن لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم کَرُن یا نبی سُنٛد وفات کَرُن چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم تہٕ أسۍ کیازِ مَناوو اَتھ رحمَس پٮ۪ٹھ خوشی اگر یہِ خٲر چھُ سانہِ خٲطرٕ أسۍ کیازِ مَناوو اَتھ پٮ۪ٹھ دُکھ لہٰذا چھِ أسۍ تَوَے مَناوان خوشی اَتھ پٮ۪ٹھ تَوَے چھِ أسۍ اَمہِ دۄہ مَناوان خوشی کیٛازِکہِ أسۍ چھِ مَناوان اَمِچ اَمہِ دۄہ وِلادٕچ خوشی أسۍ چھِنہٕ مَناوان وفاتٕچ خوشی کِہیٖنۍ یہِ وفاتُک غم کِہیٖنۍ نہٕ. اور مخالفین کے جو کوشچن وہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اسراف دن کرتے ہو اس دن آپ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہم اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مطلب ان کی زبانی اسراف کرتے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسراف شریعت میں ممنوع کام ہے اور اس پر وعید بھی آئی ہے مگر ہم اگر دیکھا جائے ہم اسراف نہیں کرتے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک شخص کے اعمال کا درمدار اس کی نیت پر ہوتا ہے لہٰذا پہلے یہ دیکھیں کہ کون کیا عمل کرے کس نیت سے کر رہا ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو اس پر اس کا اجر دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ان کا ایک ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں جتنا خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہم اس دن نعمتیں تقسیم کرتے ہیں حضور کے عشق میں حضور یعنی نعمت عظمیٰ ملنے پر ہم ہمارے عشق کا اظہار کرتے ہیں وہ ایسے کہ نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں ان کی زبانی اسراف کرتے ہیں مگر ہم خیر کے کاموں میں کرتے اور خیر کے کاموں میں جتنا لٹایا جائے جتنا کچھ تقسیم کیا جائے اسے اسراف نہیں کہتے. اور مخالفین کا اور ایک اعتراض ہے کہ صحابوں نے میلاد بنایا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں جو یہ کوشچن رانگ ہے فلی رانگ ہے کیونکہ جیسا میلاد صحابہ کرام نے منایا ویسا میلاد نہ تو کوئی آج تک منا سکے گا نہ تو کسی نے منایا ہوگا کیونکہ صحابہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی جب وہ جو مدینے کے انصار تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں روز نکلا کرتے تھے اتنا ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان نے تو اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن دین کے لیے جھکے نہیں اپنے نانا کے دین ان نے اپنے نانا کا دین نہیں چھوڑا ان نے اپنی جان دے دی لیکن نانا کا دین نہیں چھوڑا. اتھ پہ اصلی سوال غلط بیٚیہِ یُتھُے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یُتھُے تمو فرمو یُتھُے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے وصال کوٚر تمو فرمو فاروق اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زِ ییٚمۍ مےٚ نِش یہِ کَتھ ؤنۍ جس نے میرے سامنے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. پھر انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا. پھر حضرت عمر فاروق نے اس پر ایک تقریر کیا ایک واعظ کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہراً گئے ہیں وہ واپس لوٹ کر آئیں گے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے. اس میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ
وفات پا گئے ہیں، لیکن وہ پھر 40 دن کے بعد واپس آئے. ایسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے. اور ایک حدیث ہے کہ ایک صحابہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ایک وضو کا پانی ان کے لیے فراہم کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہیں. صحابہ وہاں پر کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مانگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں بھی ان کا ساتھی بننا چاہا. اس سے کیا انہیں یہاں سے 1 میل دور جانے میں کوئی تکلیف ہوتی؟ وہ تو بدر میں گئے، وہ تو جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی، جنگ خندق میں انہوں نے شرکت کی، انہیں تو اپنی جانیں قربان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس میں نہیں نکل سکتے تھے؟ میں یہاں پر تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابوں کا جو میلاد ہے، اگر ہم ان کی جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دین، اور ہمارا جو اگر ہم اس پر کمپیئر کریں ہم کیا کرتے ہیں میلاد میں، تو ہمارا کھا کے برابر ہے. کیونکہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم میلاد میں یہ کرتے ہیں کہ جھنڈے بینرز لگاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یا لائٹنگ کرتے ہیں، یا صدقہ خیرات کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے جنگ تبوک میں اپنا سارا مال لایا، جس فاروق اعظم نے اپنا آدھی دولت جنگ تبوک میں لائی، تمس گژھیا کیا مشکل یہ کرن کہ نبی علیہ السلام سے خوشی مز نار دن، نبی صاحب نے خوشی مز بینر لگاون، تہند خاطر کیا مشکل گژھے یہ؟ کیونکہ تمو یوتا قربانی دِژ، تمو دِژ پنن سر، ہم تراوان چون، تمو ترو پنن خون حضور سٕنٛدٮ۪ن وطن، حضور سٕنٛدِ خٲطرٕ دِژ تمو سر. اگر تراوان خٲلی چون، تمو دِژ حضور سٕنٛدِ خٲطرٕ دِژ تمو سر، تمو دِژ پنن جان. لگاوان معمولی لائٹنگ کران حضور سٕنٛدِ خوشی مز، تمو دِژ پنن چشمان ہٕنٛز قربانی، تمو کوٚر پنن زو دیُت تمو حضور سٕنٛدِ خوشی مز. حضور گژھِ اَسہِ رٲضۍ گژھُن. تمو یوٗتاہ کنٹربیوشن دیُت، تمو کیٛاہ تِمن یہِ أسۍ کران چھِ آز، تمن گٔے ہے یہِ کرُن یُس أسۍ چھِ کران. وۄنۍ گوٚو تمو کیٛازِ کوٚر نہٕ اَمہِ حسابہٕ؟ تمہِ ساتہٕ اوس اکھ سِنیریو، یعنی تمہِ ساتہٕ اوس اکھ زمانہٕ، آز چھُ بیٛاکھ زمانہٕ. تمو کوٚر پننہِ حسابہٕ، أسۍ چھِ کران پننہِ حسابہٕ. لہٰذا اگر أسۍ وۄنۍ تِہنٛدِس تہٕ پننِس کمپیر کرو، سون چھِ یِوان کھا کے برابر اتھ کمپیرس منٛز. یہاں پر میں اور تھوڑی سی ایڈنگ کرنا چاہوں گا. اس وقت اور وہ اس لیے زیادہ اونچی آواز میں جو ہے نعرے بازی نہیں کرتے تھے، کیونکہ سورہ حجرات میں آیت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کے برابر یا ان سے اونچی آواز کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت ابو بکر صدیق وہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، انہوں نے اپنی زبان پر پتھر رکھا کہ میری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک صحابہ کی دلیل ہے کہ ان نے مسجد آنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں لگا یہ آیت میرے اوپر اتری ہے، کیونکہ وہ تھوڑا اونچے آواز میں بات کرتے تھے، اسی لیے ان نے مسجد آنا ہی پھر چھوڑ دیا. اتنا ان کو ادب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے 1 میل 2 میل 3 میل یہاں تک کہ وہ بدر کے اتنا دور گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. ایک اور سوال یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ صحابوں نے منایا ہے یا نہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم پہلے قرآن حدیث کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اگر میلاد کہ آپ نے تشریح کی میلاد جسے کہتے ہیں، میلاد کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کوشچن اٹھائے کہ کیا صحابوں نے میلاد منایا یا وہ کیا. یہ کہ خالی صحابہ دین کا معیار نہیں، قرآن بھی معیار ہے، حدیث بھی معیار ہے. جیسے بدعت حسنہ ہے، اجتہاد ہیں، علماء ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی اور وضاحت کیجیے کہ یہ ضروری ہے یہ کہنا کہ کیا صحابوں نے منایا. حالانکہ صحابوں نے بہت سے کام ایسے کیے جو بظاہراً نہ قرآن نے اس کا وہ یہ دیا تھا کیا کہتے ہیں حکم، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بظاہراً، انہوں نے خود کیا. کیونکہ اجتہاد میں آتے یا بدعت حسنہ میں یا اولی الامر منکم. تو اس کی وضاحت کیجیے تھوڑا بہت. جی بالکل، یہ جو مخالفین ہیں یہ پہلے قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے، یہ ڈائریکٹ ان کو جو دلیل ہے وہ ڈائریکٹ چاہیے کہ جیسا کہ ہم کرتے ہیں ویسا ہی صحابہ بھی کرنے چاہیے تھے. پھر اس لیے یہ ہم سے یہ دلیل طلب کرتے ہیں کہ صحابہ نے کیوں نہیں منایا. پھر تو ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو صحابوں نے نہیں کیا ہے.
بہت سے کام، خالی میلاد ہی نہیں، بہت سے کام ایسے ہم کرتے ہیں آج کے دور میں جو بظاہراً صحابوں نے نہیں کیے ہیں. یا اس پر ایک اور الزامی جواب ہوا کہ کیا صحابوں نے اس کا انکار کیا میلاد کا؟ کہاں کیا؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ ایک بات کہی تھی کہ اس وقت غم تھا صحابوں کو بہت، اس کی تھوڑا بہت اور ایک وضاحت. جی وہ انٹریکٹ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ، جتنا وہ انٹریکٹ تھے اتنا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، جتنا کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انٹریکٹ تھے. وہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہاں پر ان کے جو دل میں تھا، جس دن 12 ربیع الاول آتا تھا، اس میں اختلاف ہے 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول. وہاں پر پھر جب ان دونوں ڈیٹوں میں سے کوئی ڈیٹ آتی تھی، وہ اس دن ان اپنے دل میں خوشی مناتے تھے، کیونکہ ان پر جو غم تھا وہ زیادہ غالب ہو جاتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بظاہراً رہے تھے. میں اس پر تھوڑا ایڈ کروں گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو بہت سارے ایسے صحابہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم میں ہی وفات پا گئے. اس طرح فاطمہ رضی اللہ السلام علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ 6 مہینے بعد، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ان نے وفات پائی، لیکن اس نے ان 6 مہینوں میں کبھی ایک بار بھی نہیں مسکرایا. اس طرح ایک اور بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ ہی چھوڑ دیا، ان کو اتنا صدمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، انہوں نے شہر بھی چھوڑ دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم میں، لہٰذا وہ اس غم میں خوشی کہاں منا سکتے تھے. میں اور ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. اگر ہم کہتے ہیں صحابوں نے میلاد منایا، جب بلال حبشی کا میں کہوں گی کہ جب بلال حبشی کا نزع کا وقت آیا تھا، جب یہاں سے مطلب وفات ہونے کا وقت آیا تھا، وہ اس ٹائم اتنے خوش تھے کہ اپنی بیوی سے وہ فرما رہے تھے کہ مطلب آپ کو دکھ کیوں ہے، ژٕ کیازِ چھکھ مطلب مایوس، بہٕ چھُس وٕنکٮ۪ن خۄش، مطلب میٛٲنۍ وفات چھےٚ یِنہٕ واجِنۍ، مےٚ چھُ گژھُن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش. یہِ اوس تُہُنٛد عشقِ رسوٗل. وۄنۍ تُہُنٛد میلاد، تُہۍ وٕچھِو تُہنٛدِ میلاد مناونُک معیار کیٛاہ اوس. وۄنۍ یُس زَن بیٛاکھ مُخالفیٖنَن ہُنٛد اعتراض چھُ سُہ چھُ یِہوٚے کہ یُس یہِ میلاد مناوُن چھُ، تِم چھِ فرماوان کہ یُس یہِ میلاد مناوُن چھُ یہِ چھُ بِدعت. تُہۍ ہیٚکوا اَتھ متعلق کینٛہہ؟ یا بیٛاکھ اعتراض چھُ مُخالفیٖنَن ہُنٛد، تِم چھِ فرماوان کہ یُس شخص نہٕ نٮ۪ماز پَران چھُ تٔمِس کیٛاہ کَرِ میلاد. تُہۍ کیٛاہ چھُو فرماوان اَتھ متعلق؟ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نماز ہے وہ ایک الگ عمل ہے، اور میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ عمل ہے. ہر ایک عمل کا الگ الگ ثواب ملتے ہیں. ہر ایک عمل یہ جو ہے وہ اس کا مطلب ثواب ہے نا، وہ الگ الگ ملتے ہیں. کہ ہر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب درجے کے متعلق ملتے ہیں. میں یہاں پر اس کو ہیلپ کروں گا تھوڑا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہیں پڑھو، نماز مت پڑھو، ہم نماز کے منکر نہیں ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسک فنڈامنٹل ہے نماز. مگر اگر کوئی جوان اب نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ اگر ہم اس کو نہیں روک سکتے کہ آپ میلاد نہ مناؤ، کیونکہ اس میلاد منانے کا الگ اجر ہے، نماز پڑھنے کا الگ اجر ہے. ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، میلاد بنانے سے اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا، وہ بھی نماز بنے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اگر ہم یہ معیار رکھیں کہ آپ میلاد مت منو، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، پھر ہم اگر جب حج کا وقت آتا ہے، ہم اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ حاجی آپ حج کرنے مت جاؤ کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. ہم یہ وہاں پر بھی امید رکھتے ہیں کہ جب یہ حج کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، وہ یہ نماز بن جائے گا. یا قربانی کے وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی قربانی نہیں آئے گی، نماز نہیں پڑھتے ہیں. نہیں، قربانی کا الگ اجر ہے اور نماز کا الگ اجر ہے. اسی لیے نماز کا الگ اجر ہے اور میلاد کا الگ اجر ہے. ایک چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ اگر ابو لہب یہاں سے کافر ہے کہ مذمت آئی ہے، تو اس نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ ہاں، یہ مطلب ایک اسٹرانگ دلیل ہے کہ میلاد ایک ایسی عمل ہے، اگر کافر بھی کرے گا، اس پر اگر کافر بھی خوشی منائے، اس کو بھی اجر تقسیم کرے، نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، تو اس کو بھی کیا اجر ملے گا، اجر محروم نہیں کرے گا. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مطلب ایک عبادت ہے، ایک شکر ہے کہ اس پر سب کو کیا اجر ملے گا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں،
اور یہ جو میلاد یہ تو ادب نبی میں آتا ہے. ادب نبی چاہے استقبال ہو چاہے شکر یہ تو ادب نبی کے لیے اللہ تعالیٰ خود کسی کو معروف نہیں رکھے گا. اچھا، اور ایک اختلاف تشبیہ کا اٹھتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ اس میلاد منانے کو دوسروں کے ساتھ تشبیہ ٹھہراتے ہو. آپ کیا کہتے ہو اس کے متعلق؟ جی، اگر ہم اس تشبیہ لفظ پر غور کریں، تشبیہ ہم تب کہہ سکتے ہیں اس کو جب ہم یہ کسی غیر مطلب مذہبی کو رکن سمجھ کر ہم یہ مطلب اپنا لیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ کسی غیر مذہب کا مذہبی رکن ہے، تب اگر ہم یہ کریں گے تو اسے کہتے ہیں تشبیہ. ہم یہ مطلب اگر ہم دیکھیں گے جو برتھ ڈے ہیں یہ کسی غیر مذہبی کا مذہبی رکن نہیں ہے. اگر یہ ہوتا بھی، اگر ہم مناتے، اگر ہم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود نہیں مطلب فرماتے قرآن میں ولادت کی ذکر تو کرتے نہیں اگر یہ تشبیہ ہوتی. لہٰذا یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر قرآن میں ولادت کی ذکر کرتے ہیں. سو اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ نہیں ہے. بیٚیہِ تشبیہ یعنی تُہُنٛد وننُک مقصد چھُ دراصل یِہوٚے کہِ تشبیہ گٔیے تیٚلہِ ییٚلہِ کُنہِ مذہبُک اکھ رُکُن آسہِ، یعنی یِتھ کٔنٮ۪تھ أسۍ پننہِ جایہِ مطلب فرضُک درجہٕ چھُ کُنہِ عملہِ دِوان، یِتھ کٔنٮ۪تھ نٮ۪ماز. مطلب کانٛہہ آسہِ وۄنۍ غٲر مذہبٕکۍ دِوان تتھ سُہ درجہٕ مطلب برتھ ڈے مناونس، تو پھر یہ تشبیہ ہوتا. بیٚیہِ اَسہِ چھےٚ نیت پرنس کہِ یہِ چھُ حضوٗرن ہُنٛد جنم دِن، یہِ چھُ حضوٗرن ہُنٛد ولادتُک دۄہ، ییٚمہِ دۄہ سورُے مِلیو اَسہِ نِش آیہِ نعمتِ عظما، اَسہِ نِش آیہِ پنٕنۍ پہچان، لہذا أسۍ چھِ اَمہِ دۄہ خوشی مناوان. یہِ چھنہٕ تشبیہ کینٛہہ. بہٕ چھُس یژھان تھوڑا بیٚیہِ اکھ ایڈ کرُن. اگر أسۍ امیُک مطلب نِمو کہِ یہِ چھُ تشبیہ، مطلب یہِ چھُ تشبیہ تہٕ تیٚلہِ چھِ أسۍ غٲرن ہٕنٛز یِتھ پٲٹھۍ یِمو ووٚن کہِ تشبیہ چھِ گژھان ہمیشہِ ییٚلہِ تشبیہ گژھِ سۄ چھِ گژھان ریلِجن کِس آسپیکٹس منٛز. اگر کانٛہہ ریلِجن کانٛہہ قوم آسہِ کانٛہہ کٲم کران یہِ سمجھِتھ کہِ یہِ چھِ تِہُنٛد ریلِجنُک رُکُن، اگر سۄ کٲم أسۍ کرو سُہ چھِ تیٚلہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ بنان تشبیہ. اگر أسۍ وٕچھو آز ماڈٲرٕن ڈے منٛز أسۍ چھِ واریاہ تیٖژاہ کامہِ کران، مولوی سے لے کر عام لوگ تک، أسۍ چھِ تیٖژاہ کامہِ کران یِمو سۭتۍ أسۍ گژھان چھِ غٲرن سۭتۍ گژھان تشبیہ. اگر أسۍ یہِ عموٗمی طور پر نِمو تشبیہ مطلب تیٚلہِ چھِ أسۍ سورُے کران باقی غٲرن ہٕنٛدۍ سۭتۍ مُشابت. مگر امیُک وننُک مطلب چھُ یِہوٚے کہِ تشبیہ چھِ گژھان اسلام ریلِجن کِس آسپیکٹس منٛز گژھان تشبیہ، عموٗمی طور پر چھِنہٕ تشبیہ گژھان کینٛہہ. ییٚتہِ ہیٚکہِ اکھ سوال تہِ گٔژھِتھ کہِ اِن شاٹ چھُ اکھ سوال ییٚتہِ ضروٗری کہِ تُہۍ دِیِو سا قرآنٕچ کانٛہہ آیت یا حدیٖث کیٹاگورِکلی ؤنِو تُہۍ کیٛاہ برتھ ڈے مناوُن چھُ حرام. اتھ گژھِ آسٕنۍ دٔلیٖل. تشبیہ تو وہ سیکنڈری ہے. پھر اصل میں پہلا کوشچن ہے کہ آپ ثابت کر کے دو کہ برتھ ڈے کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنم دن منانا حرام ہے یا بدعت یا کچھ اور چیز. جیسے اس بچے نے فرمایا کہ میلاد نامے کی ذکر خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا ولادت کا جو دن ہے یاد کیا ہے یا اس پر کیا کیا وہ آپ خود بتائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح میلاد اپنا منایا، یاد کیا. خیر میرا ایک سوال رہے گا کہ کیا یہ ہیں اس میں ہیں کوئی مطلب دلیل کہ برتھ ڈے حرام ہے؟ اگر ہم دیکھیں حضور کے لیے یعنی حضور نے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں بتائی جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ برتھ ڈے منانا حرام ہے. اس کے برعکس حضور نے خود اپنا برتھ ڈے منایا جو ہم آگے بیان کریں گے. اچھا، جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں جو لوگ کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برتھ ڈے پر اعتراضات، بلکہ برا بھلا بھی کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے خود بھی ان کے بچے وغیرہ ان کے لیے وہ خوش رہتے ہیں، بچوں کے لیے جب وہ پیدا ہوتے وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. حضور کے مٹھائیاں بانٹنے پر وہ ان کو خدا جب دین لیتا ہے تو آخری چیز لیتا ہے. لہٰذا ہمیں تھوڑا انصاف کرنا چاہیے. اب اور ایک سوال ہے جو کہ مخالفین فرماتے ہیں اور ایک اعتراض ہے، وہ یہی ہے کہ آپ وہ فرماتے ہیں کہ آپ جو میلاد کے دن بینرز لگاتے ہیں، اس کے لیے آپ کا کیا نظریہ خیال ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو صحابہ جو کافر لوگ ہیں وہ غلط نیت سے آئے تھے. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقات دیکھے تو وہ متاثر ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، جس میں برید اسلمی ہے، وہ ایک صحابی ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے امامہ کو جھنڈے بنا سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. تو لہٰذا ادھر ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ غلط بینرز لگانا غلط کام ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہ دیتے.
اب آپ ہمیں بتائیے کہ مخالفین اور ایک اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس میں ریلی وغیرہ نکالتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس دن ریلیاں نکالتے ہیں، ہم اس دن جلوس میں پرچار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس بات پر یہ وہ منظر گواہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے. اس وقت جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو مقرر ڈیٹ پتہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے. وہ روز جلوسے میں جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے، جلوسوں میں روز جاتے تھے. جب ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف وہاں لیا، وہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی کی نظر پڑی، تو انہوں نے ان کو مطلع کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. وہ اس ٹائم بھی جلوسے کی شکل میں ہی گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جلوس میں ہی آئے. تو اگر یہ بات غلط ہوتی، جلوس نکالنا گناہ ہوتا، جلوس نہیں ہوتا اسلام میں، تو اوبیسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے اس ٹائم کہ جلوس میں کیوں آئے آپ، یا کوئی بات جلوس پر کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی بات ہی نہیں فرمائی، اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے جلوس منانا کوئی گناہ کام نہیں ہے. یہاں پر میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مخالفین کا جو اس بارے میں جو اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ اس ریلی میں اس مرد و زن کا ہوتا ہے خلط ملط ہوتی ہے اس جلوس میں. اگر ہم اس بات پر اس کو کہیں کہ میلاد نہ مناؤ، اس میں مرد و زن ہوتا ہے، اگر ہم اس بات پر یہ کہیں کہ میلاد نہیں ہے، پھر اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، آج کا دور میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. اگر چاہے ہم سکول میں دیکھتے ہیں، پھر اگر یہ معیار رکھے کہ آپ میلاد نہ مناؤ، وہاں پر لڑکے لڑکیاں ملتے ہیں، پھر ہم سکول میں بھی ہمیں کو ایجوکیشن پھر کرنی پڑے گی. یا اگر ہم پھر بازاروں میں دیکھیں یا کوئی بھی آفس میں دیکھیں گے، وہاں پر بھی ہوتے ہیں مرد و زن کا ضروری ہونا ہے. یعنی آج کل کے دور میں وداؤٹ وومین کوئی کام نہیں ہوتا ہے کہ جس میں وومین پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہے. ہاں، دوسرا یہ کہ مسرت کا بھی حق ہے کہ ان کے لیے بھی ویسا ہی حضور ہے جیسا ہی ہمارے لیے مردوں کے لیے، لہٰذا ان کے لیے بھی یہ حق ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے. اور ایک اور بات، جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی مرد و زن ایک ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہم وہاں پر کیوں نہیں الگ الگ کرتے ہیں؟ اگر یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ الگ الگ رہو، مرد اور لڑکیاں الگ الگ رہو، پھر وہاں پر کیوں ایک ساتھ ہوتے ہیں؟ وہ ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، ایک ساتھ رجم وغیرہ باقی سارے رکن حج کے ایک ساتھ کرتے ہیں، تو یہاں پر کیوں کہتے ہیں کہ آپ الگ الگ کر سکتے ہو؟ تہد مطلب یہ کہ کو ایجوکیشن تیل بند کریں اند ہتھے، ٹیوشن سینٹر تہ گژھن بند، سکول وکول ہائر سیکنڈری وغیرہ تیل الگ الگ سیپریشن تھاؤن، یہ فتوا کرن جاری. بیٚیہِ مثال کے طور کتیا ایونٹ کتیا پروگرام یا نوکری پہ وچھو تھی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سوسائٹی ؤلی ییٚتٮ۪تھ مرد تہِ کٲم کران زنہِ تہِ کٲم کران. ہاں یہ صحیح، خلط ملط گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ، مرد روزن الگ، کورِ روزن الگ، کورِ تھاون کورٮ۪ن سۭتۍ ڈیٖل. یعنی محرم غٲر محرمُک چھُ کنسیپٹ باضٲبطہٕ، لیکن اصل چھُ پردس پٮ۪ٹھ زور دیُن. ییٚلہِ پردس پٮ۪ٹھ زور آسہِ، حیاہس پٮ۪ٹھ زور آسہِ، حلال حرام کیٛاہ گوٚو، محرم غٲر محرم گٔے، اصل چیٖز چھُ سُے یتھ أسۍ لباسُ تقوا چھِ ونان. تہٕ یہِ چھُ مطلب فضوٗل اکھ سوال کہِ کورِ تہِ چھِ نیران اتہِ چھُ گۄنہُک خطرٕ، تیٚلہِ وۄتھن خبر کۭتیاہ سوال. بیٚیہِ کیٛازِ چھُ پیٚوان ؤریس منٛز أتھی یاد، ؤریس کیٛازِ چھنہٕ یہِ زٔنۍ پیٚوان یاد؟ خٲر تب بھی غلط نہیں ہوتا. اگر یہ غلط آسہِ یِتھ پٲٹھۍ بچی ووٚن، تیٚلہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرِ تِمن کورٮ۪ن یِمو طلع البدر علینا پوٚر، ٹھیٖک چھا، سٲری درٛاے مدیٖنہ، تمام درٛاے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے تٔتی منع. تیٚلہِ دوٚیِم چیٖز، یہِ چھُ وۄنۍ تِمن بچین تِم تہِ چھِ صحابیہ، یہ چھُ تِہُنٛد سُنت، یہ چھُ تِہُنٛد سُنت نبی علیہ الصلوۃ والسلامس استقبالس نیرُن. تہٕ بیٛاکھ چیٖز چھُ الزٲمی جواب وغیرہ جنڈن پٮ۪ٹھ، مطلب یہ چھِ اَسہِ صرف یُتھُے نبی سُنٛد میلاد چھُ یِوان تہٕ اَسہِ چھِ پیٚوان یِم جنڈٕ ؤریس أسۍ کھالان چھِ جنڈٕ، چاہے الیکشنن پٮ۪ٹھ، چاہے مختلف پروگرامز چھِ آسان تَتہِ چھِ أسۍ، بلکہِ ییٚلہِ اَسہِ یِوان چھُ یومِ آزٲدی ہُنٛد دۄہ یا 15 اگست یا 26 جنوری چھُ یِوان، ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنڈن کھالیں گے، جنڈن چھِ سلٲمی دِوان، بلکہ تِمن دۄہن چھِ بعض اوقات چھُٹی تہِ آسان تہٕ جنڈ چھِ کھالان. تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اعتراض، نہ کوٚڑ کٲنٛسہِ فتوا وغیرہ، جنڈن تانۍ چھِ سلام سلیوٗٹ تانۍ کران. یُتھُے نبی سُنٛد جنڈ چھُ یِوان، یہِ چھُ اکھ جنڈ چھُ اکھ پہچان اکھ،
اکھ سمبل اکھ آسان تہٕ جنڈٕ یِتھ پٲٹھۍ صحابو پنٛنٮ۪ن امامن بنو جنڈٕ تہٕ اَسہِ کیٛاہ اعتراضا بیٚیہِ چھُ اِسلٲمی جنڈٕ اَتھ چھُ آسان کلمے لیکھِتھ نبی سُنٛد گُنٛبد اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ اعتراض نعرٕ چھِ تِم چھِ اِسلٲمی نعرٕ آسان نعرٕ دِژ صحابو نعرٕ دِژ نبی علیہ الصلوٰتُ وسلامن یہِ چھُ حضوٗر سُنٛد سُنت لہٰذا یِم چیٖز کینٛہہ چیٖز چھِ اَتھ منٛز بکواس تِم چھِنہٕ سوال کینٛہہ تِم چھِ فِتنہٕ تہٕ اَسہِ پَزِ احساس تہِ تھاوُن أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان أسۍ چھا سوالٕے کَران کِنہٕ اَسہِ چھُ حسد یا اَسہِ چھِ گُمرٲہی منٛز چھِ أسۍ چھِ فِتنہٕ فساد یہِ چھُ حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام سُنٛد ولادتُک دۄہ اَتھ پٮ۪ٹھ یُس ییٚمہِ آیہِ منایہِ خوشی منٲیِن ضروٗری چھُنہٕ جلوٗس ضروٗری چھُنہٕ جنڈٕ کھالٕنۍ شُکُر کٔرتَن نٮ۪مازِ زٕ رکعت پٔرتَن شُکرانچہِ سجدے یہِ شُکُر کٔرتَن تہٕ خٲر تہٕ اَسہِ پَزِ بَڑٕ ہِراس کَرُن کیٛازِ اگر گُستٲخی گٔے نبی صٲبٕنۍ تہٕ تیٚلہِ مۄکلہِ ایٖمان تہِ سورُے مۄکلہِ اہنٛدٮ۪تھ گژھِ تباہی اَتٮ۪تھ چھُ بَڑٕ احتیاط کَرُن فِتنہٕ گژھِ نہٕ واتُن بیٚیہِ گژھِ نہٕ نبی سٕنٛز گُستٲخی گژھٕنۍ کیٛازِ یہِ میٖلادَس منٛز یہِ یِوان یہِ چھُ اَدبِ نبیَسٕے منٛز یِوان یہِ چھُ استقبالَس منٛز یِوان یہِ چھُ شُکرَس منٛز یِوان یہِ چھِ أسۍ نعمتِ عظمیٰ اَتھ فضلہِ کبیٖرَس پٮ۪ٹھ شُکُر کَران تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ اگر نہٕ کِہیٖنۍ یی توتہِ بِدعت حسنَس منٛز اگر نہٕ کِہیٖنۍ یی توتہِ اجتِہادَس منٛز اگر نہٕ کِہیٖنۍ توپَر تہِ چھُ حدیٖث اَکھ یَتھ اکثر لُکھ آسان کیٛاہ اَصٕل عمل پیرا آسان یا اَصٕل آسان سَمجھان سُہ چھُ خۄدایَس نزدیٖک تہِ اَصلٕے آسان خۄدا بر خلق خلق بر خۄدا بیٚیہِ یِم علما چھِ آسان یہِ اکثر علما اَتھ اِجازت دِنہٕ اِتفاق آسہِ علماہَن یہِ چھُ توپَر تہِ پَتہٕ حُجت بَنان یَتھ پٮ۪ٹھ اِجماعی اُمت آسہِ اِتفاق آسہِ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن علماہَن ہُنٛد اِجماع پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھُ یِوان میٖلاد مَناونہٕ بٔلکہِ مَکَس منٛز اگر أسۍ تواری وٕچھو مَکَس منٛز تہِ چھُ اوسمُت نجدِ حکوٗمت برونٛٹھ کیٛاہ میٖلاد یِوان مَناونہٕ جلوٗس اوس باضٲبطہٕ اور صاحب صٲبَن ہُنٛد چھُ یہِ چھُ یِوان بٔلۍ کَرنہٕ اَتٮ۪تھ اعتراض صاحب صٲبو یہِ کُس کَتھ چھِ جلوٗس کَڑُن اَڑَس تانۍ یا چوٚن ترٛاوٕنۍ تِمو دیُت زُو تِمو یہِ ہسا یہِ پَنُن پان دیُت پَنُن عیال دِتُکھ تِم گٔے بدر تِمو حالانکہِ أسۍ چھِ کھٔزٕر ڈَبہٕ کَڑان کھٔزٕر چھِنہٕ کانٛہہ مطلب بظٲہِرَن چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے ییٚتہِ تِمو ابوٗبکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہُ گٔژھوے تبوٗک بیٚیہِ دِژٕکھ سورُے مال مِثال کے طور اگر تِمن 40 کنال ٲسۍ 40 کنال دِتِکھ مِثال پراپرٹی ٲس سورُے آن ہٮ۪تھ تمام گرِ تھووُکھ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ سُہ ہیٚکہِ ہا نہ لایٹ لٔگِتھ نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ ہیٚکہِ ہا نہ مِٹھایہِ لِفاف گوٚو اگر أسۍ وٕچھو تِم ٲسۍ فنافِ رسوٗل اَدبَس منٛز تہِ اطاعتَس منٛز تہِ اور نبی عشقَس منٛز تہِ لہٰذا تِہُنٛد میٖلاد مَناوُن تور کُس واتہِ وۄنۍ چھِ أسۍ تھوڑا بہت أسۍ مَناوان اَمہِ سۭتۍ کہِ یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ بَڑِ اَسہِ رغبت دیٖنَس کُن نبی علیہ الصلوٰتُ وسلامَس کُن تہٕ کیری آن بہٕ حظ چھُس یژھان جنڈَن ہٕنٛدِس مُتعلِق حظ تھوڑا یژھان ایڈ کَرُن کہِ یِم مُخالفیٖن چھِ وَنان کہِ تُہۍ چھِو یہِ جنڈٕ کھالان یہِ چھُ گۄناہ تۄہہِ گٔژھِو پگاہ جہنَمَس اَمہِ سۭتۍ گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ کۭژاہ کَم عقلی چھےٚ تٔمِس چھِ وَنان کہِ پگاہ فرماے اللہ تعالیٰ تۄہہِ تُہۍ ہسا اوس جنڈٕ کھالان نبی سُنٛد یہِ نِیِو سا جہنَمَس یہِ کۭژاہ کَم عقلی چھےٚ أسۍ چھِ کھالان نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ جنڈٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ تِم پانہٕ یِم آمٕژ أسۍ تہِ چھِ مُلوث آمٕتۍ یا باقٕے یِم تِم مانان چھِ میٖلاد تِم تہِ چھِ اَتھ مُلوث تِم چھِ کھالان 14 اگستٕکۍ دۄہ یا 16 جنؤری تِم چھِ کھالان جنڈٕ اگر أسۍ وٕچھو تِم چھِ کھالان یا لیٖڈر بَنان تِم چھِ کھالان جنڈٕ اَمہِ موٗجوٗب کہِ اگر تِمن وَنو تُہۍ مہٕ کھٲلِو جنڈٕ تِم چھِ فرماوان اَسہِ کیٛاہ سا گژھِ نوکری گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ تِم چھِ کران دُنیا مقصد خٲطرٕ کھالان جنڈٕ اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مقصد اَتھ جنڈٕ کھالان اَسہِ چھِ صرف نبی سُنٛد مقصد نبی سٕنٛدِ خوشی خٲطرٕ کھالان جنڈٕ گوٚو اگر تِم چھِ کھالان دُنیا خٲطرٕ اَتہِ کٕہٕنۍ چھِ گژھان ثٲبِت تیٚلہِ تہِ چھِ گۄناہ اَسہِ سون چھِ أسۍ چھِ کھالان نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ چھِ اَصٕل نِیَت تِہُنٛد نِیَت تِم چھِ پونٛسو موٗجوٗب کھالان جنڈٕ گوٚو اَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ یہِ غلط ہیٚکہِ نہٕ یہِ ثٲبِت ٲسِتھ کہِ نبی صٲبُن جنڈٕ کھالُن وۄنۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ کوسچن یِم زَن مُخالِفیٖن یہِ اعتراض چھِ کَران تِم چھِ وَنان کہِ تُہۍ چھُو کَران غلوٗ تُہۍ چھُو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس اچھا کیٛاہ تُہۍ ہیٚکوا اَسہِ یہِ ؤنِتھ کہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پانَے آز کھۄتہٕ پَنُن میٖلاد منومُت امیُک ذکر اس کا جو ذکر ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن یعنی کہ منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے ان سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے اسی لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے
وہاں پر کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کا عقیقہ تھا، لیکن وہاں پر اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ عقیقہ جو ان کا عقیقہ تھا وہ حضرت عبد المطلب نے پہلے 7 دنوں میں ہی کر لیا تھا، اسی لیے یہاں پر کوئی عقیقہ کا جو ہے کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور عقیقہ 2 بار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی عقیقہ جو ہے وہ ولادت کی ہی خوشی میں کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنا ولادت کا دن یاد کیا ہے، اس کو خصوصیت بخشی اور شکر بھی کیا۔ وہ اگر کٲشِر پٲٹھۍ امہِ دۄہ کانٛہہ روزدار روزِ کیٛاہ سُہ تہِ یِیہِ میلاد سٕے منٛزٕے؟ اہن حظ تِکیٛازِ یہِ چھُ پانے نبی رحمت نِش ثٲبت کہِ تِم چھِ روٗدۍمٕتۍ روزدار، لہذا ییٚلہِ تِم روٗدۍ أسۍ روزو اَمہِ نیت کہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ روٗدۍمٕتۍ، اَسہِ میلہِ اَمیُک اجر تہٕ بیٚیہِ ثواب۔ بالکل۔ اب ایک کوشچن بلکیسا کو کوشچن ایک تُہۍ ؤنِو میلادُک مقصد کیٛاہ چھُ؟ مطلب اَتھ کۭتیاہ فٲیدٕ چھِ أزکِس دورس منٛز، اَمیُک مقصد کیٛاہ چھُ؟ أسۍ کیٛازِ چھِ یہِ مَناوان؟ اَسہِ کیٛاہ میسیج چھِ اصلی دِنۍ؟ آز مطلب أزکِس دورس منٛز ییٚلہِ أسۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد میلاد چھِ مناوان، دعوتِ عام چھِ یِہوٚے آسان کہِ أسۍ کَرو حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛز سیٖرت عام، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کِردار، عادات، اطوار، سیٖرت، صوٗرت تمام کینٛہہ عام، بیٚیہِ خاص کر تُہنٛدۍ تِم عظیٖم جدوجہد یِن برونٛہہ کُن یِہٕنٛز تکمیٖل پتہٕ فتح مبیٖن کہِ ذٔریعہٕ گٔیہِ، یا اَمہِ کہِ ذٔریعہٕ چھِ أسۍ یژھان سماجس یہِ تعلیٖم دِنۍ کہِ سٲنۍ رہبر کٕم چھِ سٲنۍ تِم حضوٗر یِمو کۭتیاہ رات چھِ تِمن ہٕنٛز چشمانہِ مُبارک أکِس غمہِ اُمتس انٛدر خبر کۭتیاہ لٹہِ نم گٔمٕژ۔ اَمہِ ورٲے چھِ أسۍ تِمن تہِ یی یژھان ونُن کہِ یِہوٚے میسیج یژھان دِنۍ کہِ تُہۍ تہِ منٲوِو خوشی تٔمِس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِس یادس منٛز تُہنٛدِس جنم دِن کِس دۄہس پٮ۪ٹھ یِمو آز خود پانہٕ چھِ پنٕنۍ خوشی منٲومٕژ، بیٚیہِ خۄش روٗزِو اتھ یِتھ پٲٹھۍ یہِ اعتقاد یہِ عقیٖد تھٲوِتھ کہِ سٲنۍ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پانہٕ مُنور تہٕ تِم چھِ باقین مُنور کرنٕچ صلٲحیت تھاوان، تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ سون عقیٖد یِہوٚے کہِ چمک تُجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تُجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور أسۍ چھِ آز تہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن حیات زٔنِتھ تُہُنٛد یہِ میلاد مناوان، سُہ تہِ چھِ أسۍ أتھی عقیٖدس انٛدر یہِ حیاتُک دۄہ تُہُنٛد مناوان۔ أسۍ چھِ زانان کہِ گوشو چھُ بوزان روشن چھُ تس، گوشو چھُ بوزان روشن چھُ تس، حضرت نبی چھُم فریاد رس۔ تمہِ پتہٕ یوٗت نہٕ تیوٗت اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ کرن مطلب تقسیٖم اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمتہٕ، صرف پانس انٛدر یہِ نیت تھٲوِتھ کہِ اللہ رب العزت سٕنٛز یۄس اکھ رضا چھِ آسان، خۄداے سٕنٛز رضا چھِ چھُپِتھ آسان، شاید بہٕ کرٕ یہِ عمل کہِ اللہ رب العزت اَمہِ سبب مےٚ بخشہِ میانٮ۪ن گۄنہن بخشہِ۔ بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز تٔمۍ سٕنٛدِس تقدیٖرس منٛز، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نامہ اعمالن منٛز یہِ اکھ چیٖز تہِ لیکھنہٕ کہِ کُنہِ دۄہ یا اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ اوس یہِ کران سُہ بنہِ تٔمِس پگاہ باعثِ نجات۔ اچھا وۄنۍ ہیٚکوا تُہۍ اَسہِ یہِ ؤنِتھ کہِ محدث کیٛاہ چھُ، دیٖگر محدثن ہُنٛد تصور کیٛاہ چھُ میلادس متعلق؟ اگر ہم دیکھیں کہ محدثوں کا کیا اجتہاد ہے اس بارے میں، میلاد کے بارے میں، بہت سارے محدث نے اس کو مستحب دیا ہے، جس طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس میں آتے ہیں، اور حجر اسقلانی علیہ رحمہ آتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، وہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ تھوڑا مشہور محدث ہے، یہ بھی اس بارے میں کچھ فرماتے ہیں، جیسے امام جلال الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو یہ میلاد کے دن ایک ساتھ جمع ہونا، محفل درود منعقد کرنا، حسن کی ولادت کے وقت جو واقعات بیان کرنا، یا درود و سلام پڑھنا، یا تقسیم نعمت کرنا، یہ سب باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ یعنی جو بھی یہ کام کرے اس دن میلاد کے دن، اس کو ثواب سے نوازا جائے گا۔ یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میلاد کے دن یعنی جو ربیع الاول ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ حسن کی نسبت سے ہے، یعنی اس مہینے میں حسن کی ولادت ہوئی ہے، اس کی فضیلت حسن کی نسبت سے ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی جتنا اس دن حسن کے پر درود پڑھے جائیں گے، اتنا ہی حسن کی رحمت اس امت پر نازل ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ آج کے دور میں میلاد پر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کس عالم، کس شیخ الاسلام نے اس پر زیادہ کام کیا ہے؟ زبیر صاحب بھی بتائیں گے۔
اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ بہت سارے کتابیں لکھی ہوئی ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جو ہمارے نظر سے جو سب سے بڑی جو معتدل جو جدید طرز پر لکھی گئی کتاب ہے وہ ہے کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لکھی گئی وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری علیہ الرحمٰن نے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھی ہے. اس نے مفصل طور پر سارے جو بھی اعتراضات جو بھی محدث نے قول وغیرہ جو بھی فرمایا وہ اس میں درج کیا ہے. ایک اور سوال ہے کہ کیا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ دین دعوت دین میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے؟ کیا اس کی اصل یہی ہے؟ دیکھیے تبلیغی دین یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حسن کی جب یہاں پر ہم حسن کی عادت و اخلاق جو بھی حسن کی سیرت بیان کرنا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا. اگر ہم دیکھیں میلاد کے دن کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ حسن کی سیرت بیان کرتے ہیں، حسن کی صورت بیان کرتے ہیں، اخلاق بیان کرتے ہیں. جب ہم مجلس میں یہ ساری چیزیں بیان کریں گے تو اوبیسلی وہاں پر جو لوگ ہیں وہ سیکھ سکیں گے حسن کی عادات کیا تھے، حسن کی اخلاق کیسے تھے، حسن پر درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، حسن پر ہمیں لازم ہے کہ ہم درود پڑھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میلاد منانا یہ سب سے بڑا تبلیغ ہے. بالکل بہترین بات ہے. اصل میں کٲشِر پٲٹھۍ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تبلیغ ییٚلہِ نہٕ یہِ تبلیغ تیٚلہِ کُس گوٚو تبلیغ، تیٚلہِ کُس دعوت گوٚو. ادبِ نبیَس ییٚتہِ ادبِ نبی آسہِ تعلیٖم یی دِنہٕ ہیٚچھناونہٕ یی عشق رسوٗل یی یُس روح چھُ دیٖنُک ایٖمانُک گوٚو اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ تبلیغ تہٕ دعوت چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ عالیہ بشیٖر نے کہا کہ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ توحیٖد تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہٕ. کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ گُلوٗ گٔیو تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ نوز بِلا مِن ذالِکا أسۍ عیٖسایَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ کَرہو یا عزیر علیہ السلامَس یِتھ پٲٹھۍ کوٚرُکھ. أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اِمامِ بوٗسری چھُ بُردہ شریٖف منٛز فرماوان کہ زٕے چیٖز تھٲیِو مَدِ نظر. اَکھ نہ ؤنِو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامَس خۄداے تہٕ نہ ؤنِوُس خۄداے سُنٛد نیٚچوٗ، باقٕے یہِ خۄش گژھیو تہِ. ایک بات عشق کی بات ہے کہ مختصر نبی صٲبُن تعارُف کِتھ پٲٹھۍ دِمو أسۍ میلاد کہِ ذٔریعہِ مختصر تعارُف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سُنٛد. سون نبی چھُ کیٛاہ؟ تعارُف حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہ بعد از خدا بزرگ توی قصے مختصر. یعنی نبی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پتہٕ یۄس تہِ کانٛہہ ہستی چھےٚ تعظیٖمس لایق، ادبس لایق، محبتس لایق، یعنی ییٚمِس تہِ آسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پتہٕ ادب پزِ کرُن، محبت پزِ کرُن، تعظیٖم پزِ کرُن، اطاعت پزِ کرٕنۍ، سۄ چھےٚ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ذات. اور خۄداے سٕنٛدۍ پتہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نعمت چھےٚ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامٕے. تو گویا اصل یُس یہِ کنکلوٗجن چھُ اصل چھُ میلاد یہِ چھُ شُکُر کرُن خۄدایس کُن کہ خۄدایا بہٕ چھُسے شُکُر کران بہٕ بنوتھس اُمتی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سُنٛد. یہِ چھےٚ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ اَسہِ شرف اکھ، احسانِ عظیٖم اکھ، فضلِ کبیٖر کہ اَسہِ مِلے اَمہِ دۄہ نعمتِ عظما. تو ایک اور سوال رہے گا کہ آج کے دور میں کیا مطلب اگر ہم میلاد منائیں گے کہ اس کی ایک اور ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپوزٹ کرنا ہے. آج مطلب لیڈرز بہت غیر مذہب یا جو کنٹریز ہیں عرب و عجم سے لے کر یوروپین کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، وہ اپنی ہیروز کو یاد کرتے ہیں، لیڈرز کو یاد کرتے ہیں، مختلف دن مناتے ہیں. اس دن بریک ہوتی ہے. ہندوستان میں بھی جیسے گاندھی جی ہیں یا ڈاکٹر امبیڈکر ہے وغیرہ. تو کیوں نہ ہم بھی وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیوں نہ ہم بھی جس طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس دور میں کہا کہ آپ یہود نصارہ ان کے اگینسٹ کیجیے. ہاں تو کیا اس دور میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم بھی اس غیر کے مخالف کر سکتے ہیں، یعنی غیر مذہب کے مخالف کر سکتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایز اے لیڈر پیش؟ ہاں بالکل، میلاد ایک ایسی راہ ہے، میلاد ایک ایسے وے ہے جس سے ہم اپنے رول ماڈل اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ سب لوگ کرتے ہیں، کسی گروپ کا لیڈر، وہ گروپ بھی اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یا کوئی بھی الیکشن ہو اس میں بھی لیڈرز ریپریزنٹ کیے جاتے ہیں. اگر قوم کی سطح پر ہم دیکھیں اپنے، جو کہ اگر ہم انڈیا کی ہی بات کریں، فادر آف نیشن یا وغیرہ ڈاکٹر امبیڈکر یا گاندھی جی وغیرہ، سب کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، چھٹیاں منائی جاتی ہے، وہ ڈے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں چاہیے اپنا لیڈر جو ہے ریپریزنٹ کرے نبی اکرم. بالکل، میلاد سانہِ خٲطرٕ بوٚڑ بار اکھ ٹوٗل اکھ ییٚمہِ ذٔریعہِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو پنُن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ایز اے لیڈر
لیڈر آف اُما ہول اُما أسۍ ہٮ۪کون سُہ پیش پَنُن ہیٖرو گویا یہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚس پٮ۪ٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ تَتھ دورَس منٛز اَپوزِٹ حُکُم ٲسۍ دِوان کہِ تُہۍ تھٲیِو مِثال کے طور تُہۍ تھٲیِو گۄڈو ہیوٚر ہُم ٲسۍ تھاوان بۄن اَسہِ ووٚن تھٲیِو گۄڈو ہیوٚر تھٲیِو مطلب واریاہ کامہِ چھِ تِمہٕ فرموکھ ہمیشہِ کٔرِو تُہۍ یہوٗدٮ۪ن یِمن کٔرِو اَپوزِٹ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ آز تہِ چھُ اَسہِ یہِ چھُ اِجتِہادسٕے منٛز یِوان علما چھِ اِجازت دِوان کہِ اَسہِ تہِ پَزِ آز میٖلاد ضروٗری مَناوُن ییٚتٮ۪تھ ہُم جلوٗس چھِ گژھان اَسہِ چھُ یورٕ اَپوزِٹ جلوٗس کَرُن ییٚتہِ ہُم جنٛڈ چھِ کھسان اَسہِ پَزَن اِسلٲمی جنٛڈ ییٚلہِ ہُم نار چھِ گژھان اَسہِ پَزَن یِمہٕ نار گویا یہِ چھُ بہتریٖن کٲم آز گوٚو مُقابلہٕ گژھِ آسُن یِتھ پٲٹھۍ علما چھِ وَنان اَکثر وٕنکٮ۪س چھُ 95 گوٚمُت میوٗزِک عام اَسہِ پَزِ رٲغِب کَرُن یِم اَصٕل اَصلَس کُن یہِ اَصٕل آسہِ اگر نہٕ أسۍ اوپشَنٕے تھاوو اگر نہٕ أسۍ کانٛہہ چیٖزٕے تھاوو تیٚلہِ گژھن یوٗتھ اَنٛد ہٮ۪تھ دَپان تیٚلہِ چھُ نوز بِلّا مِن ذالِکَ دیٖن اِنکَمپٕلیٖٹ لہذا ہمیشہِ چھُ دیٖنُک معیار روٗدمُت کہِ أسۍ تھاوو اَپوزِٹ یعنی مُقابلہٕ تھاوُن آلٹَرنیٹِو تھاوُن یَس آلٹَرنیٹِو تھاوُن لہذا یہِ چھُ اکھ بیسٹ کٕہٕنۍ تہِ گۄناہ اگر نہٕ یہِ مَنایہِ تَمہِ پٮ۪ٹھ تَتھ چھِنہٕ أمِس کٕہٕنۍ تہِ گۄناہ اگر سُہ یہِ وَنہِ کہِ میٲنِس مُطالعس منٛز ہسا گُزریٛاو نہٕ وٕنیُک تانۍ میٖلاد النبی علیہ السلام یعنی مےٚ چھُنہٕ گژھان بہٕ چھُس نہٕ گژھان سیٹِسفاے یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ کہِ میٖلاد النبی بَناوُن چھِ ٹھیٖک وہ ڈِس ایگری کر سکتا ہے لیکِن اگر سُہ ڈِس ایگریَس تانۍ روٗد محدوٗد تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ گۄناہ اگر وۄنۍ سُہ اَمہِ برعکس اگر سُہ ڈِس ایگری کَرِ تٔمۍ زیادٕ بِیانٛڈ دَ لیوَل گژھِ کہِ سُہ کَرِ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ گُستٲخی کَرِ ہیٚکہِ گُستاخِ رسوٗل بٔنِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ پَکڑ گِرِفتہٕ گژھِ یا فِتنہٕ چھُ پَتہٕ اَمہِ سۭتۍ وۄتھان فساد چھِ گژھان دوٗرے ڈِوِجَن گژھِ صحیح کَتھ ییٚتہِ چھُ اَسہِ عام طور کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ چھِنہٕ صرف اِختِلافٕے یوت تھاوان یِم بٔلکہِ ییٚتہِ چھِ پَتہٕ گژھان ایٚکٕسٹرٛیٖم گژھان تہٕ پٔرسٕنَل گژھان اَتھ پَتہٕ چھُ گژھان فِتنہٕ فساد گژھان یا ییٚتہِ چھُنہٕ پَتہٕ لیک آف ایٚکسیپٹَنٕس تہِ چھِ ییٚتہِ چھُنہٕ مطلب ییٚتہِ چھِ سَمجان پانسٕے یوت بہٕ چھُس صحیح یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پانَس چھِ سَمجان صحیح تِتھ پٲٹھۍ آسہِ بیٛاکھ تہِ صحیح بیٚکہِ سٕنٛز کَتھ ہیٚکہِ صحیح ٲسِتھ لہذا ییٚتہِ چھِ تھوڑا بہت نیروٗنیس چھِ واریاہ ییٚتہِ چھِنہٕ أسۍ مطلب ہیٚچھنٕچ کوٗشِش کَران کِہیٖنۍ ذہن چھِنہٕ ییٚلہٕ تھاوان کینٛہہ اگر أسۍ ذہن تھاوو ییٚلہٕ کہِ اَسہِ کوٚر یوٗتاہ ڈِسکَشَن اگر کانٛہہ بوزِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ تحصُب یہِ شخص پَرستی ترٛایہِ یہِ اَندھی تقلیٖد ترٛایہِ ہیٚچھنٕچ کَرِ کوٗشِش اِنشاء اللہ تٔمِس یی حق سَمٕجھ سُہ نیرِ اَنہِ گَڑِ منٛز وۄنۍ یُس پانَے یَژھان چھُنہٕ تہٕ تَتھ کیٛاہ کَرو تَتھ ووٚن پَتہٕ قۄرانَن تہِ یِم حظ چھِ کھَران یِہٕنٛز مِثال چھےٚ کھَران ہِنٛدۍ پٲٹھۍ تہٕ لہٰذا ہمیشہِ پَزِ ہیٚچھنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ بیٚیہِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ بیٚکِس نِش بوزو یہِ کیٛاہ چھُ وَنان اعتراض برونٛٹھ یا یِمہٕ اُچھلنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا بول رہا ہے مطلب اس کی دلیل کیا ہے دعویٰ کیا ہے سارا کچھ لہٰذا ییٚتہِ اَتھ چھُ پَتہٕ یہِ کہِ خۄدا بَچٲیِن میٖلاد کہِ ذٔریعہِ گژھِ نہٕ خۄدا بَچٲیِن اَسہِ پَتہٕ گُستٲخی گژھٕنۍ کینٛہہ دوٚیِم چیٖز لاسٹَس کہِ یُس یہِ جمعہُک عالِیَن یُس یہِ زامُت تَمہِ دۄہ چھُ تخلیٖق گٔمٕژ تخلیٖق تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد سُہ بیٛاکھ صحابی اوس سُہ اوس قُدرتی طور تھدِ یعنی گوٚب پَہَن کٲشِر پٲٹھۍ بوزان اور کچھ چلو آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینُک فہم آمیٖن یا رب العالمیٖن بِجاہِ سید